ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ اب میں فرض کریے باہر جا کے زندگی میں لائف میں زنا کر لوں تو کیا ہوا؟ مجھے وہ نماز روک رہی ہے فاحشہ سے؟ یہ لکھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کیوں نہیں روکا بتائیے اس نے؟ کیونکہ میں متاثر نہیں ہوں اس بات سے، انسپائر نہیں ہوں اس جملے سے، انسپریشن نہیں ہوئی مجھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، وہ چیز آپ تلاوت کریں جس کے انسپائر ہیں آپ، جس سے آپ متاثر ہیں۔ وہ جو 4 قل یاد کیے تھے وہ تو یاد ہیں، لیکن آپ کی زندگی سے افیکٹ ہو رہا ہے اس سے؟ نہیں تو یاد کریں وہ آیت جو آپ کی زندگی سے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو وہ لکھا ہے وہ ڈسگائز ہونے سے روکے، یعنی صلاۃ جو ہے وہ بہروپیہ بننے سے روکتی ہے۔ ایک سے روپ بنا ہوا ہے، آیات کی انڈرسٹینڈنگ جس سے لوگوں کی علم میں اضافہ ہو، یا اللہ کی آیت کی ایجوکیشن دیں، وہ نہیں کر رہے، بس ایسی بس بیان ہو رہا ہے، بس بیان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا بیان ہو رہا ہے، اپنے ہی کو بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں، سب لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے کہہ دیا دیکھیں صلاۃ جو ہے وہ روک رہی ہے 2 چیزوں، صلاۃ روکتی ہے فاحشہ کے بارے میں۔ فاحشہ میں نے بتایا کس طرح رکے گا، آپ آیت تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے بیلیف نماز میں۔ اور دوسری چیز ہے کہ منکر جو ہے بہروپیے کو روکنے کے لیے آپ کو وہ آیت پڑھنی، جیسے میں نے آیت پڑھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ آیت کا تھوڑا پورشن ہے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں تو نکرہ کے معنی کیا ہے؟ بہروپ، روپ نہیں ڈالے آپ۔ دوسرا صاحب آپ آ جائیں آگے نیکسٹ پیج پہ، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، ہاں اس میں نے بتایا تھا صلاۃ کی کیا کس طرح اللہ کی یاد دلانے کے لیے پڑھنی ہے، اور صلاۃ کا ایفیکٹ آپ پہ یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اسی میں اب 2 طرح کی نمازیں آپ کے معاشرے میں پریویل کر رہی ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں جہری، یعنی جہری صلاۃ ہوتی ہے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر، رات کی نمازیں، یعنی اس میں امام جو ہے یا خود اگر آپ پڑھیں گے تو ذرا زور سے پڑھیں گے، جیسے اب میں پڑھوں الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں سے لے کے میں یہاں کان تک اپنے کو سنا رہا ہوں، اور اگر میں پڑھوں یہ ہے نا، اب آج کے بعد سے آپ لوگ سب سمجھ لیں، اگر آپ فجر میں مسجد میں امام کے پیچھے نہیں ہیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ ایسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، خود اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی نہیں ہے، چاہے لیڈیز ہو چاہے روز الحمدللہ، اتنا پڑھیں کہ آپ کے یہاں سے کان کو آواز جائے۔ اور جو ظہر اور عصر ہے اس کو ایسے پڑھیں گے اپنے نفس میں، دل کے اندر۔ اس کی 2 ریفرنسز جو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے، وہ یہ ہے سورہ اعراف 7 205 ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور یاد کر اپنے رب کو اپنے نفسیات میں، نفس میں، نفسی کا مطلب اپنے نفس میں یعنی دل میں، عاجزی اور خوف سے صبح اور شام، اور قول کے ساتھ بغیر جہر کے، یعنی بغیر جہر کے مگر بغیر زور سے۔ قول کہتے ہیں انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول بغیر قول کے، یعنی زور کے علاوہ، جہر کے علاوہ۔ ودون الجہری، قرآن کی آیت تلاوت کریں، یعنی ظہر اثر کی صلاۃ نماز میں۔ اگر ظہر اور صلاۃ، یہ میں بریکٹ میں لکھا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ دو وقت ہیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دون الجہر من القول، قول جو ہے بات، انہ یہ قول رسول ہے قرآن، اس کے اندر آپ بالغدوی والآصال، یعنی صبح اور شام جو ہے آپ بغیر زور سے پڑھیں، نماز جب پڑھیں اپنے نفس میں پڑھیں، نفس میں، یعنی کہ اس کی آپ کو دل میں پڑھیں۔ نیچے لکھا ہے سورہ الاسراء 17 110 آیت قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہہ دے اللہ کو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس سے تم بھی پکارو گے، بس تمام اسماء حسنہ اسی کے لیے ہیں، یعنی سارے نام جو اللہ کے حسنہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور تیری صلاۃ نماز بغیر زور کے، جہر کے آواز میں ہو، اور نہ ہی تم
اس کے ساتھ خوفزدہ ہو اور درمیان کا راستہ ڈھونڈو. اب کیا ہوا یہاں پر لکھا ہے وَلَا تَحْجَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی تم اپنی صلات کے ساتھ جہر نہیں کرو. جہر کیا ہو گیا؟ زور سے نہیں پڑھے آپ تو یہ زور اثر ہوگی. اور دوسری ہے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، یعنی آپ بالکل خاموشی سے بھی نہ پڑھیں. تو کیا کرو وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تم ان دونوں کے درمیان راستہ ڈھونڈ لو. تو دنیا میں اسٹیبلش ہے کہ زور اثر غیر جہری ہے اور مغرب فجر عشاء جو ہے وہ جہری صلات ہے. سمجھ آ رہی میں کہہ رہا ہوں زور سے؟ تو یہ چیز چلا رہا ہے. ایک پریکٹس مسجد رام میں بھی ہو، تمام مساجد میں. البقرہ 2 اس کی 238 آیت. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات نمازوں کے اوپر محافظ رہو اور درمیانی یا اوسط صلات نماز کے بھی محافظ رہو اور اللہ کے لیے فرمانبردار رہو ہو کر کھڑے ہو. پس اگر تم خوف میں ہو پس پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر صلات قائم کرو. پس جب تم امن میں ہو پس اللہ کو یاد کرو، یعنی صلات میں جیسے تم کو سکھایا گیا جو تم ہرگز نہ جانتے تھے. کیونکہ اوپر صلات کا ذکر ہے، اس کے نیچے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ اوپر صلات سے ریلیٹڈ بات ہے. اب کیا ہوا کہ حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ صاحب جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے. حافظو علی الصلوات، یعنی جمع میں آ گیا ہم سب کو حفاظت کرنی ہے اوپر صلوات کے، نمازوں کے اوپر حفاظت کرنی ہے اپنی نمازوں کی. نمازوں جس طرح جب آپ حفاظت کریں ہیں نمازوں کی تو وہ ایسی بات ہے جیسے میں نے ابھی ایک بتائی تھی آیت کہ آپ زنا قریب مت جائیں. آپ نے اس پہ عمل جب کیا تو صلات نے آپ کو برائی سے روکا، فاحشہ سے روکا. ابھی بتایا پیچھے میں نے آپ کو صلات جو ہے روکتی ہے فاحشہ سے اور بیروپیہ بننے سے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو آ رہی ہے کہ اور وصلاۃ الوسطیٰ، اور اوسط صلات کی بھی حفاظت کرو. اب ایک چیز سمجھے یہ اوسط صلات کیا ہے؟ تو آپ کو تمام نمازوں کے اوپر محافظ رہنا ہے. یعنی جب بھی آیت پڑھ رہے ہیں آپ اس کو بڑی پڑھ رہے ہیں، آپ آیات لمبی پڑھ رہے ہیں زیادہ لمبی، تو اس پہ محافظ رہنا ہے. نمازوں کے اوپر ہر نماز کے اوپر محافظ رہنا ہے. لیکن آپ نے اگر کوئی ایسی صلات پڑھی جس میں نہ آتا ہی نہ کوثر فصل ربی کا ونر نہ شانی کا ہفتہ، چھوٹی سی آیتیں پڑھ دی 3، تو یہ ایوریج پڑھی، چھوٹی پڑھی، ایوریج ہو گئی. عام نمازوں کے درمیان میں چھوٹی پڑھ دی تو اس پہ بھی آپ نے محافظ رہنا ہے. کیونکہ اکثر چھوٹی جب پڑھ رہا ہوتے تو آپ اس کے محافظ نہیں رہتے، ایسے ہی بس پڑھ رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ آئے؟ تو ہر نماز پر محافظ رہنا ہے جو کہ عام طور پہ بائی لینتھ کی بات ہو رہی ہے، اور ایوریج میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بھی محافظ ہیں آپ. دیکھیے صلوات جمع ہے، صلوات حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. یہ کوئی ایک نماز پہ محافظ نہیں رہنا ہے، ساری نمازوں پہ محافظ رہنا ہے اور اوسط نماز پر بھی محافظ رہنا ہے. اگر آپ نے اوسط پڑھی ہے نماز یا اوسط پڑھ رہے ہیں آپ، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرمانبردار ہو کے کھڑے ہونا ہے. یہ اس میں بات ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہے کسی وجہ سے اور آپ سواری پر ہیں یا چل رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر کسی وجہ سے خوف ہو رہا ہے، اب وجہ واللہ اعلم بالصواب کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. اگر آپ سواری پہ جا رہا ہوں یا آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کو نماز پڑھ نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے، تو آپ چلتے چلتے پڑھنا شروع کر دیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر جب آپ نارمل کنڈیشن میں آ جائیں، کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. پرٹیکولر کنڈیشن کہ سچویشن میں ایسی ہے جس میں آپ چل رہے ہیں یا سواری پر ہیں جس میں آپ کے پاس موومنٹ اسٹرکٹ ہے، تو اس میں آپ نماز پڑھ لیں. لیکن جب امن کی کیفیت میں آئے تو پھر نماز پڑھیں جیسے اللہ نے آپ کو سکھا دی، جو طریقہ کار ہم پورا لیکچر سنتے آ رہے ہیں. لیکن آپ اگر کسی ایسی کنڈیشن میں جس میں لکھا ہے اگر خوف کی کنڈیشن میں ہو تو چلتے چلتے اور سواری پہ بھی پڑھ لو نماز. اگر آپ سواری پہ ہیں یا چل رہے ہیں، آپ کی کنڈیشن ایسی خوف کی کنڈیشن ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر امن میں آ جائیں تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے یاد کرنے کا تمہیں علم دے دیا جو تم نہیں جانتے تھے. سورہ نور 24 کی 41. یہ نماز کا طریقہ آپ کو آج پتہ چل گیا، اس سے پہلے شاید پتہ نہیں تھا.
النور 24 الم ترى اس کی 40 الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، پرندے صفوں میں ہیں، اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. تحقیق ہر کوئی اپنی صلاۃ، نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے وہ جو کرتے ہیں. اس آیت میں جو صرف اللہ کہہ رہا ہے کیا تو نہیں دیکھتا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو قومی زمین میں، سب کو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اب اللہ کی تسبیح ساری، جو کچھ آسمانوں اور زمین سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہم بھی کر رہے ہیں چھوٹو سے، اور جانور، پرندے، درخت، ہر کوئی زمین، سب کو تسبیح اللہ کی کر رہا ہے. اور آگے لکھا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کوئی جانتا ہے اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کا طریقہ ہے. سب کو صلاۃ کا طریقہ معلوم ہے. کس کو؟ پہاڑوں کو، بادلوں کو، آسمانوں کو، چاند ستاروں کو، یعنی یوسف خان میں ستارے سجدہ کر رہے ہیں. ہر کوئی، میں بتا رہا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے صلاۃ کا طریقہ. اور پوری زندگی 18 سال میں مجھ سے لوگوں نے آن کے پوچھا قرآن میں صلاۃ کا طریقہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے صلاۃ کا طریقہ. اللہ کہہ رہا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے طریقے جاننے؟ اپنے طریقے تو قرآن میں نظر نہیں آ رہا. پوری دنیا اس کی فکر میں لگی وہ کیسے تسبیح صلاۃ کر رہے ہیں. ایک لنگور کیسے صلاۃ پڑھے گا، یہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں آپ. بتائیے آپ، اس پہ فکر، اس پہ ریسرچ ہو رہی، وہ کیسے صلاۃ پڑھ رہا ہے. کروڑوں چیمٹی کیسے نماز پڑھ رہی ہے. اور مجھ سے پوچھیں آپ بتائیے قرآن میں ہے نماز؟ نہیں، نماز اور قرآن میں طریقہ نہیں ہے. مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ بتائیے. اور جانوروں کے اور پتہ نہیں پرندوں کے، ہمیں آپ جو اللہ کہہ رہا ہے کل قد، یعنی جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں، سب اپنی صلاۃ کا اور تسبیح جانتے ہیں طریقہ. تو ہمیں بھی معلوم ہے، ہم قائم نہیں کر رہے، پورا لیکچر اس لیے دیا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے. تو ان آیات سے یہ واضح کہ ہر چیز قرآن میں واضح طور پہ صرف دیکھنے والوں کے لیے آنکھیں نظر آ جائیں. نہیں نظر آئیں گی تو آپ کو نہیں نظر آئے گا. تو یہ یہاں اس آیت میں صرف یہ بتانا ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے، ہر ایمان والا جانتا ہے. اب ہمارے پاس دو ٹائپ کے قرآن میں مشہور، ویسے تو اور بھی، لیکن مین دو ٹائپ کے لوگ ہیں نمازی. ایک ہے خاشعین، خشوع کرنے والے، یا ہمبل انگلش میں، اور ایک ہیں منافقین. تو پہلے میں خاشعین کی نماز بتاتا ہوں. ان کی طریقہ کیا، طریقہ تو وہی ہے سب کا، لیکن ان کی سائیکولوجی بتا رہا اللہ تعالیٰ، بیہیویئر. البقرہ 2 اس کی 45 اور 46 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اور المعارج 70 اس کی 23 آیت الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. اس کے معنی ہے شروع سے البقرہ 2 45 46 اور المعارج 70 کی 23. اور صبر اور صلاۃ نماز سے مدد چاہو، اور بے شک وہ بڑی بات ہے سوائے خشوع کرنے والوں کے اوپر نہیں ہے. اور وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا گمان کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی صلاۃ نماز پر دائم یعنی تسلسل میں رہتے ہیں. خشوع کرنے والوں کی صلاۃ نماز یہ طریقہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو بتایا طریقہ کہ اللہ بتایا جو خشوع کرنے والے لوگ کیا ہیں، کون لوگ ہیں؟ وہ جو استعانت یا مدد چاہتے ہیں صبر سے اور صلاۃ سے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی بات ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے جو خشوع کرتے ہیں، جو ہمبل ہیں. یعنی یہ صبر کرتے ہیں جو ہمبل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، مسلم تو ایمان والے تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے اندر خشوع کرنے والے ہیں. اور ان کی سوچ بتائی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں بے شک جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات کریں گے اپنے رب سے. وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف رجوع کریں گے. تو آپ اسی فیلنگز میں کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کی صلاۃ جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا آپ کو احساس ہو کہ مل رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یہ میں عہد کر رہا ہوں تاکہ عام زندگی میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکوں، صبر بھی میرا آئے گا.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاۃ نماز پر تسلسل رکھتے ہیں. دائمین کے معنی ہوتے کنٹینیوس، یعنی یہ نہیں ہو رہا آج فجر کی پڑھ لی، کل کبھی ظہر کی پڑھ لی، کبھی عشاء کی پڑھ لی، کبھی مطلب کنٹینیوس پڑھتے ہیں میکسیمم. یعنی یہ نہیں کہ یعنی کوئی چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اکثر سنا آپ بھائی فلانی چھوٹ جاتی ہے، دن میں 5 نہیں ہو پاتی، کبھی کوئی چھوٹ رہی. دائمون کے مطلب کنٹینیوس پڑھے جا رہے ہیں وداؤٹ فیلئر. ایکسیپشن الگ ہے، ایک آدھ چھوٹ جائے، لیکن یہ نہیں کہ عادت بنائی چھوڑ کے نماز پڑھنے کی. دائمون نہیں ہے پھر آپ. اب اور ان کا بیہیویئر ہے سورہ مریم 19 اس کی 58. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہی تو وہ ہیں نبیوں میں سے ذریت آدم میں سے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے، اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر جاتے اور روتے تھے. اب یہ جو ہے بنی آدم، ذریت آدم نبیوں میں سے، اور جو نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم اور ذریت اور اسرائیل کی ذریت، اور ان کو اللہ نے چن لیا اور ان کو اللہ نے ہدایت دی. جب ان لوگوں پر تلاوت کی جاتی تھی رحمان کی آیتیں تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس آیت میں اس سے ایک ریلیٹڈ آیت اور نوٹ کر لیں اپنے پاس، جو آپ کے پاس شاید نہیں ہے، الفرقان 25 کی 73. اس میں لکھا ہے، نوٹ کر لیں، سورہ فرقان 25 اس کی 73. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور جب ان کے رب کی آیت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ان کا بیہیویئر ہے. یہ کن لوگوں میں بیہیویئر پر خاشین لوگ، جن کو یہ گمان ہے، یہ ہمبل ہے، یہ وہ ایمان والے لوگ جن یہ گمان کرتے ہیں انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. پہلی بات. دوسرا انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ صبر کر رہے ہیں آیات کے ذریعے، اور یہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں روتے گر جاتے ہیں، روتے میں گرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیت پر اندھے اور گونگے بہر ہو کر نہیں گرتے. یہ کیٹیگری ڈیفائن کر رہا اللہ تعالیٰ. یہ جو آیات میں نے اب تک پڑھی یہ بیہیویئر ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات خشوع کرنے کے والے ہمبل لوگوں کا بیہیویئر بتا رہا ہوں کہ وہ صبر کرتے ہیں نماز کے ساتھ، اور وہ گمان رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اور وہ لوگ جب ان پر اللہ کی آیت رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں جب گرتے ہیں تو وہ روتے ہوئے گرتے ہیں، اس کی روح سمجھتے ہوئے. یہ ایک بیہیویئر بتایا. لیکن پھر آگے اللہ بتاتا ہے اب دوسرے لوگ. فخلف، اب اسی کی 59 آیت ہے مریم 19 کی 59. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اس کے اگر میں ویسے معنی کروں، پھر خلیفوں میں سے ایسے خلیفہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. فخلف من بعد خلف، بعد میں کچھ جانشین ایسے آئے، جانشین مطلب خلیفہ ایسے آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور ان اتباع کی انہوں نے اپنی شہوات کی، شہوت کی، خواہشات کی. بس وہ عنقریب غلط میں ڈالے دیے جائیں گے، غلط میں ڈالے گئے. اب مجھے بتائیے کہ ایک تو وہ کیٹیگری ہے خاشین ہمبل لوگوں کی، ایک ایسی کیٹیگری آئی بعد میں جنہوں نے نماز کو، صلاۃ کو ضائع کر دیا. ضائع کیسے کیا وہ اب آگے پتہ چلے گا، مختلف بیہیویئرز آئیں گے. لیکن یہ پتہ چلے گا کہ کچھ خلیفوں نے آن کے ایسے، وہ ان خلیفوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے ادھر لے جا رہے دماغ. خلیفے تو جانشین آتے رہیں گے ہر زمانے میں. ضائع کر دیا صلاۃ کو. اب جناب یہ جو ضائع کرنے والے لوگ ہیں صلاۃ، ان کا بیہیویئر، یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا بیہیویئر ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. اب ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورہ نساء 4 کی 142. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب صلاۃ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں کاہلی کے ساتھ، بے مروت کے ساتھ،
کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، قلیل یاد کرتے ہیں، اور وہ اس کے درمیان یعنی نماز کے درمیان مذبذب ہیں، نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو نماز کو ضائع کر رہے ہیں، اور یہاں ان کی ڈیفائن کر رہے ہیں منافق لوگ۔ پہلے تھے خشوع حنبل کرنے، وہ تو جب آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر گئے روتے ہوئے، اور ایسے نہیں گرے کہ بغیر سوچے سمجھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، تو اس نمازی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں بتائیے؟ میں ابھی بتانا کیا چاہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں کسی کو کچھ کہنے والا؟ دیکھیے پرنسپل تھا پیچھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یعنی تم جان لو، جب تک تم جانو تم کیا کہتے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یعنی تم جان لو جب تم کیا کہتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایمان والو، جب تم صلاح کے لیے کھڑے ہو تو تم کو ایک سکارے کی کیفیت میں نہ ہو، اور تمہیں معلوم ہو تم کیا کہہ رہا ہو۔ اب یہ ایک پرنسپل تھا، اس پرنسپل کی ایجوکیشن نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس سے تو بہتر نہ پڑھنے والے، تو میں نے کہا یہی تو اللہ تعالیٰ بولا، یہ منافق جو ہیں یہ لوگوں کو اللہ دیکھیے لکھا ہے بے شک منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب صلاۃ کی طرف وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کاہلی اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، بے توجہی سے کھڑے ہو رہے ہیں، سمجھ میں تھوڑی آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہی کہہ کم سے کم لوگوں کو پتہ چلا نمازی ہیں، بھائی بہت نمازی ہیں یہ لوگ، پوری لوگ یہ پہچانے کہ وہ نمازی ہیں، یہ لوگوں کو پہچانوانے کے لیے نمازی تاکہ کہلائیں اس لیے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اور آگے لکھا ہوا ہے وہ اس کے درمیان نماز کے درمیان مذبذب، اور 100% ذہن کہیں اور ہے ان کا، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کی طرف، اور کہہ رہے ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارا دماغ بھٹک رہا ہوتا ہے۔ کیوں بھٹک رہا ہے بتائیے آپ؟ تو اگر نہیں ہو تو کیا ہو اس کے درمیان؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ درمیان مذبذب ہوتے ہیں، نہ اس طرف کے ہوتے ہیں نہ اس کے طرف ہوتے ہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے پس تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والے، تو یہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ ماعون 107، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، پس تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ نماز پر غیر متوجہ، ساہون کے معنی ہوتے ہیں غیر متوجہ، بے پرواہ، ان اٹینٹیو، جیسے یہاں ان اٹینٹیو ہو جائیں آپ، وہی ہیں جو دکھاوا کر رہے ہیں، دکھاتے ہیں صلاۃ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ساہون کے معنی اٹینٹیو تھوڑی ہے نماز میں، وہ جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ایسے نماز میں کھڑو جیسے تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہا ہو، تو اٹینٹیو ہیں۔ اگر آپ صحیح طہارت کر کے آئیں، صحیح وضو کر کے آئیں، وضو کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ کو پروگرامنگ کر لیا کہ مجھے وہاں جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو آپ دماغ کو اس طرح پریپیئر کر کے آئیں گے نہیں۔ اسی طرح آپ کو اللہ کہہ رہے جب آئے تو توجہ سے، اب آپ کو پتہ ہے یہ تو میں خود پڑھ رہا ہوں یا امام صاحب پڑھیں گے، تو دو چیزیں ہیں، خود پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ خود محنت پھر یہاں آ جائیں گے، خود ہر چیز کا احساس ہو مجھے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا ہوں، سب کچھ کرنا پڑ جائے گا نا۔ وہ پڑھے گا امام تو پھر وہی پھر اپنا دماغ کہیں جائے گا، تو بہتر ہے خود پڑھیں۔ تو یہاں ہوا آگے لکھا ہے ما سلکم فی السقر، سورہ مدثر 74 اس کی 42 اور 43، قالوا الم نکو من المصلین، تمہیں کون سی شے سے جہنم میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ کون سی نماز؟ خواشین کی نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اور آگے لکھا ہے القیامہ 13 سوری القیامہ 31 فلا صدق ولا صلی، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، بس نہ ہی اس نے حق کی تصدیق کی اور نہ ہی صلاۃ نماز پڑھی، نماز قائم کی، نہ اس نے سچ کی تصدیق کی اور نہ صلاۃ کی تصدیق کی، اس کو جانا بس ایسی بس چلا جا رہا ہے نماز کے اوپر۔ تو یہ سارا قیامت کے روز یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایسا ہوگا۔ اب جناب یہ دو آیتیں ہیں بس، انشاءاللہ پھر لیکچر ختم ہوتا ہے۔ الفرقان 25 کی 74، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری ازواج ہماری ذریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اب آپ دیکھیے
یہ تو ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا، اے رب ہم کو ہماری ازواج بیویاں اور ہماری ذریت آپ ہمیں ڈونیٹ کر دیں، حب دے دیں، تاکہ ایسے دیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں ایک دوسرے کے لیے. اور جو اصل ہمارا ٹاپک اس میں کیا ہے، جو اتنا سا ایک لفظ ہے وجعلنا للمتقین اماما، جو ہمارا لیکچر سے ریلیٹ ہے، اور ہمیں متقین لوگوں کا امام بنا دے. یہ جو یہاں میں کھڑا ہوا ہوں جہاں پر، یہ صرف میری جگہ نہیں ہے، یہ کوئی عالموں کی جگہ نہیں ہے، یہ ہر مسلم مومن کی جگہ ہے کہ اس کو خود بھی پریکٹس کرنی ہے اور دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور دوسروں کا ایکسپیکٹ کر وہ بھی آن کے کھڑے ہوں، صلاۃ میں بھی ویسے بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جب تک زندگی میں آپ فالوور بنائے جائیں گے، پیچھے چلتا رہا پیچھے چلتا رہا پیچھے، کیوں مقتدی تھوڑی بننا ہے خالی. یہ لکھا وجعلنا للمتقین اماما، اللہ بنا رہا ہے متقی لوگوں کا امام، اور ہمیں سکھائے دے کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے وہ زیادہ ثواب ملے گا. بھائی اگر جماعت کے ساتھ زندگی میں پڑھتے رہو گے تو کیا رہو گے بتاؤ آپ؟ مقتدی. اور اگر آپ زیادہ تر نماز خود پڑھتے رہیں گے، چاہے اکیلے میں یا کسی لوگوں کو پیچھے کھڑا کر کے، تو آپ کیا رہے؟ آپ امام بننا ہے آپ نے. تو میں کہتا ہوں دونوں چیزیں کریں. اگر آپ ایسی جگہ پہ کہیں راستے میں کہیں مسجد پڑھ رہے تو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، پیچھے جا کے پڑھیں نماز امام کے. اور اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو آپ خود امامت کریں، کیونکہ جتنی خود پڑھیں گے آپ نماز اتنے ہی آپ کانشیس ہوں گے، اتنا ہی ذہن آپ کا کم بھٹکے گا ادھر ادھر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، خود کھڑو گے نا، جیسے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، آپ بھٹک رہے ہیں ذہن آپ کا، مگر میں نہیں بھٹک سکتا ہوں ایک عام آدمیوں کے سامنے. اور اللہ کی آیت کے سامنے، اللہ کی آیت جب میں ریسائٹ نماز میں پڑھوں تو کیوں بھٹک جاؤں گا میں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے اور میری ذریت سے صلاۃ نماز پر قائم رہنے والا بنا دے، اور اے ہمارے رب تو ہماری دعا قبول کر لے. اے ہمارے رب روز حساب اور میرے والدین کی اور مومنوں کی مغفرت کر دے، میری اور میرے والدین کی مغفرت کر دے. اس میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے صلاۃ پہ نماز پہ قائم کر دے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ نہیں، ملت مذہب کے تو باب ہیں، آپ اس کی ذرا ایک دیکھیں، جواب تو فرسٹ کلاس آ رہے ہیں کھٹاکھٹ، لیکن انٹینسٹی سوچیں کہ اب ملت کے باپ، نبی، امام ہیں، خلیل اللہ تعالیٰ کے امت بھی ہیں، امت بھی اللہ نے کہا ان کو، وہ کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. اب سوچیں اس بات کو، کون کہہ رہا ہے کہ مجھے صلاۃ پہ قائم کروا دے؟ آپ کی صلاۃ پہ قائم ہے؟ ہماری صلاۃ قائم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کروا دے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو سوچیں کیا انٹینسٹی ہے کہ پیغمبر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صلاۃ پہ قائم کروا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کروا. تو اگر ہم صلاۃ کو اگر وہی والی وہ ساہون والی یا منافق والی صلاۃ اور ایسی بے پرواہی صلاۃ پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب میری دعا قبول کر لے. کیا دعا؟ کہ مجھے صلاۃ پہ قائم ایسے کروا دے. آگے لکھا ہوا نہیں، یعنی ایسی جیسے حق ہے صلاۃ کا، جیسے کہ خاشین لوگوں کی صلاۃ، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ انہیں گمان کرتے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جسے میں کانشیس اویئر کرائے جا رہا ہوں کہ آپ اس کانشیس سے پڑھیں نماز. یہ اس طرح کہنے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی ہے، اور ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں یہ، لیکن اس کو مین بھی کر رہے ہیں آپ کی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے اور مومنوں کی اس دن جب یوم حساب کے والے دن. تو یہاں پر یہ لیکچر اینڈ ہو جاتا ہے، اور اس میں ہم نے جو پڑھا تھا میں آپ کو سمرائز کر دوں بس چند اپنے الفاظوں میں کیا کیا ہم نے پڑھا ہے. کہ ایک تو ہم نے صلاۃ کا فارمیٹ بتایا آپ کو کہ کہاں سے فارمیٹ لینا ہے، وہ مسجد حرام سے وہاں سے لینا ہے، جو طریقہ کار ہے امام کے طریقہ کار سے آپ نے، وہ امام جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، سوری جہاں امام صاحب صلاۃ کرو کہ نماز قائم کرتے وہ جگہ وہ مقام ابراہیم ہے، مصلی وہ امام مقام ابراہیم ہے. یعنی یہ جگہ جو ہے جہاں امام صاحب کھڑو کے نماز پڑھتا ہے ہر مسجد میں، وہ مسجد حرام کا شطر ہے، شطر المسجد الحرام، وہ مقام ابراہیم ہے. وہاں جو نماز قائم کی جا رہی ہے وہ طریقہ کار وہاں سے لینا ہے.
وہ وہاں سے آ جاتا ہے، ٹائمنگز وہاں سے، سینٹر اس کو فوکس بنا دیا، دنیا کا وہ سینٹر ہے، وہاں سے سینٹر سے اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کے اوپر وقت مقرر پر ٹائمنگز لکھے ہوئے،